آدھا برس رمضان المبارک اور یقینی طور پر یکم رمضان جب آ جائے تو میں کوشش کروں گا تمام چیئرمین سے کچھ پوچھوانے کی کیا کریں گے. حالانکہ ان پر تو کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی. گورنمنٹ آفیشیل ٹائم درج کراتی ہے صاحب 8 سے 4، 8 سے 10 سے 4، لیکن لوکل گورنمنٹ وائڈ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں بلدیاتی امور میں یہ گورنمنٹ کے آفیشیل ٹائم نہیں چلتے. وہ ابھی ثابت کر دوں گا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن غور خٹک، اور آج کل ذہن میں یہ ایسے اٹکے ہوئے ہیں کہ دوسرے چیئرمین مجھ سے کہہ رہے ہیں بہت شاہ فیصل چل رہا ہے بھائی، ایسے کی تیزی اب کیسے چل رہا ہے یہ دیکھو. اب بتاتا ہوں میں. بہرحال شاہ فیصل ٹاؤن اگر چل رہا ہے تو ریٹائر ملازمین کو چیک دے رہا ہے، ریٹائر ملازمین کے لیے کام کر رہا ہے، فلاور شو کرا رہا ہے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر تعاون کے ساتھ. تو یقینی طور پر وہی چلے گا. آپ لوگ بھی اچھا کام کرو، آپ بھی چلو گے. بہرحال میں ڈائریکٹ چلتا ہوں ان کے پاس. بھائی صاحب آ گئے رمضان المبارک، آج ہے یکم رمضان، اور آپ پر تو ظاہر ہے بلدیات والوں پر تو ایک ٹینشن رہتی ہے، مساجد، امام بارگاہ، تراویح کی جگہ. تو صفائی ستھرائی آپ نے اس پرے میں تو خیر ایک ہفتے پہلے شروع کر دی تھی، لیکن صفائی ستھرائی روٹین کا کام ہے. کوئی خصوصی مہم چلا رہے ہیں یا روٹین میں مساجد، امام بارگاہوں کی طرف فوکس ہے؟ بہت شکریہ جی. آج فرسٹ رمضان ہے اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہمارا پہلا دن ہے آفس میں آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ساتھ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ڈائریکٹرز وغیرہ. تو کوشش یہ ہے کہ رمضان میں جتنے بھی مساجد ہے، امام بارگاہ ہے، جہاں پر تراویح کا پروگرام ہو وہاں پر ہم جو سہولیات ہو سکے انہیں مہیا کریں. اس کے بعد عیدگاہوں پہ بھی ہم انشاءاللہ جلد کام شروع کریں گے. جو عیدگاہ ہے اسے کی اطراف صفائی کا یا جو بھی وہاں سہولت ہو ان کو مہیا کی جا سکے. اور اس کے بعد میں نے اپنے MND ڈپارٹمنٹ سے کہہ دیا ہے کہ لائٹیں ہم پرووائڈ کریں گے. جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں تراویح ہو رہی ہے اور وہاں باہر لائٹیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اسی ہفتے میں 4-6 دن میں ہم تمام مسجدوں کو لائٹیں پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. آپ لائٹیں لے آئے کریں گے، خود لگا کے بھی دیں گے انشاءاللہ. یہی بات پوچھ رہا تھا. آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ صاحب ہم صفائی کریں گے، یہ کریں گے، کیا خاک کرو گے یار. رمضان میں تو سچ بولتے ہو یار. ویسے آپ سچ بولتے ہو، خان آدمی اٹکتے ہو، لیکن آج بالکل سچ سچ بولنا یار. میں بھی کاڑا بول رہا ہوں، روزہ کشائی ہے میری. صفائی کیسے کرو گے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو پھر پوچھوں گا آئی لو یو کہہ سکتے ہو؟ سالڈ ویسٹ کا دیکھیں جی، میں ابھی آپ کہنے سے پہلے بھی میں اپنے ڈائریکٹر سے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک UC میں آج بھی صفائی مہم چل رہی ہے، UC 7 بلال کالونی میں. تو ہماری ٹیم اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم مل کے کام کر رہی ہے. تو میں مطمئن تو نہیں ہوں، ابھی میرے ڈائریکٹر سے بات ہوئی، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اور ان سے میری ایک ہفتہ پہلے میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ ہم ہر UC میں کام کریں گے اور ہر UC کو 2-3 دن دیں گے تاکہ وہاں بہترین قسم کی صفائی ہو سکے، پورا کچرا اٹھے اور وہاں سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرے اور بازاروں کی جو صفائی ہے اس کو بہتر کریں. تو آج ہم UC 7 میں کر رہے تھے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ نے مجھے جو آخری ملاقات ہوتی اس میں کہا تھا کہ شاید کوئی رنگ ڈھکن، وہ کیا ہوتے ہیں سیوریج کے رنگ اور ڈھکن وکن ہوتے ہیں، وہ ہم لا رہے ہیں، واٹر بورڈ کا کام ہے، وہ آ گئے، وہ لگنا شروع ہوں گے، کیا ہے؟ اچھا جی، رنگ ڈھکن یہ وہ چیز ہے جہاں بچے گر کے مر جاتے ہیں گٹروں میں، یہ وہ نام ہے. یہ رنگ ڈھکن اور سیوریج واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو ابھی میں نے رنگ ڈھکن منگا لیے ہیں، کچھ آ گئے آفس میں پڑے میں، آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. کچھ آ رہے تو انشاءاللہ ہم تمام UCO کو رنگ ڈھکن پرووائڈ کریں گے. میرا مشن یہ ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن میں جتنے بھی گٹر ہے، بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے، کوئی بندہ گر کے مر گیا تھا، بچے گر کے مر جاتے ہیں، تو KMC یا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن میں جتنے بھی گٹر ہیں ان پہ سب پہ رنگ ڈھکن ہو. کوئی گٹر ایسا نہ ہو جس میں کوئی گر کے مر جائے. میری کوشش یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کہ تمام شاہ فیصل ٹاؤن کے گٹروں پہ رنگ اور ڈھکن رکھوا لیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ عام آدمی کا بچہ بھی گر جاتا ہے، عام آدمی بھی گر جاتا ہے، عام آدمی کی عورتیں بھی گر جاتی ہیں، کوئی افسر نہیں گرتا نالے میں. ہمارے یہاں شاہ فیصل میں ایک احمد ابا ہے، وہ تو خیر گرتے اس لیے نہیں کہ وہ نظر نیچے کہیں چلتے، وہ بچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب شاہ فیصل ٹاؤن میں یہ لگا رہے ہیں چیمبر مین ہول کور، تو ابا بچ جائیں گے، لیکن اور بھی لوگ بچ جائیں گے.
अच्छा ये बताएं, ताक रातें आ रही हैं, आप लोग क्या वो सरकारी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका 8 से 4 है, आपके यहाँ तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, और 20 रमज़ान बल्कि 18 रमज़ान के बाद तो फिर आप लोग गए घर के न घाट के, इसलिए कि फिर वो ताक रातें हैं, क्या होते हैं, कब्रिस्तान है, और फिर 27वीं 28वीं शब के बाद तो ईद का, यानी आप गए ईद तक, तो उसकी तैयारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है। और हमारा टाइम का मसला नहीं होता, हमें जहाँ ज़रूरत होती है हमारे डिपार्टमेंट रात में भी काम करते, दिन में भी करते, सुबह में भी करते, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप देख भी रहे कि शाह फैसल टाउन में कोई भी इवेंट होता है बेहतरीन तरीके से काम होता है। इंशाल्लाह ईद का इवेंट और रमज़ान का इवेंट बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। अल्लाह ताला को ही मंजूर होगा तो सारे काम होंगे, लेकिन मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि इनके अफसरान के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है जो बहुत अच्छा है, कि यहाँ पर सारे अफसरान एक प्लेट छत के नीचे हैं, और अभी जिस कमरे में मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया है, यहाँ अफसरान के साथ ये मीटिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, अफसरान मेरे सामने मौजूद है, सारे डिपार्टमेंट हेड मौजूद है, लेकिन मैं उनको इंटरव्यू हो रहा है इसलिए दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर चैम्बर देखने जाएँ, वो इन्होंने रिंग सेटअप बनाया तो अफसरान साथ जाएंगे, तो आप स्क्रीन पर देख लो कौन कौन था, और भी अफसरान बहरहाल। अच्छा, अब रमज़ान मुबारक एंड पर चला जाएगा और उसके बाद एक सैलरी आनी है, क्योंकि ईद इस दफ़ा होगी 10 अप्रैल को, 29 रोज़े होंगे, 10 अप्रैल को ईद होगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, हो सकता और गलत नहीं होगा, ये सच बता रहा हूँ, 10 अप्रैल को ईद होगी, 29 रोज़े होंगे, तैयारी रखना। पॉजिटिव आती है 2-3 तारीख को, पता नहीं, अल्लाह करे ये 22-25 को दे दें ताकि लोग ख़रीदारी कर लें। इस दौरान एक नेक काम अभी किया आपने, जुम्मे के दिन 1,57,00,000, 3 करोड़ तक पहुंच गए, है कोई आसरा हमारे ज़िंदा लाशों के लिए? नहीं, अभी मेरे पास ओजिटी नहीं है और फंड भी नहीं है, मैं वो का जो कहता हूँ कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ। अभी 2-3 महीने मेरे पास नहीं है कि मैं उन्हें प्रोवाइड करूँ। मैंने लाइट वगैरह रिंग टेक्कर ने इस पर वो काम कर दिया है, पहले इनके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा रिटायर मुलाजिमिन पे जाएंगे। मैं उम्मीद करूं कि अभी जो पैसे दिए वो यकीनन ईद भी गुजार लेंगे, ईद के बाद भी गुजार लेंगे, ईद उल अज़हा से पहले आप कोई इनको तब एनर्जी दोगे इंशाल्लाह। ये थे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक। इनके मुंह से बुलवाने का मसला ये होता है, अगर ये कह देगा ना तो ये फंस जाता है, फिर ये कर देता है। अगर ये कह देगा मैं नहीं कर सकता तो ये कभी भी नहीं करेगा, ये मैं बता दूं। लाख मैं बोलूँ तुम बहुत अच्छे आदमी हो, कर दो, ये नहीं करेगा। अगर इसने बोल दिया मैं करूँगा तो ये करेगा। और यही वजह है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को अब तक नॉर्थ नाज़ाबाद के बाद टॉप पर है शाह फैसल टाउन, चेयरमैन गौर खटक, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, कोई ऐसा भी नहीं। और उन्होंने 3 करोड़ के करीब ये पहुंच चुके हैं, सेकंड नंबर पर है। और अगली जंप जो ये मारेंगे, हो सकता है, बोलते हैं लेकिन ये बीच में काम दिखा देते हैं, हो सकता है दिखा दे काम, लेकिन ईद उल अज़हा से पहले कह रहे मैं दूंगा, तो ये फिर नॉर्थ नाज़ाबाद को शायद क्रॉस कर लेंगे। तो कराची के अंदर शाह फैसल टाउन में गौर खटक जो काम कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अफसरान की कोऑर्डिनेशन जितनी मजबूत है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल मजबूत है। सारे अफसरान एक प्लेटफॉर्म पर जब विजिट पे आते हैं सब साथ भी जा रहे होते हैं। और अभी इन्होंने आमद इस्तकबाल रमज़ान बड़ा शानदार किया था, मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने 3 नंबर चौरंगी में खिज़रा मस्जिद का वो जो गुंबद खिज़रा था उसका शानदार इफ्तिताह कराया था, और दुआएं भी हुई थी। अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक को, वाइस चेयरमैन भी यहाँ बैठे हुए तारिक महमूद, अल्लाह ताला उनको भी, उनकी कौंसिल के मेंबरान को, मेरे सरकारी अफसरान जो यहाँ बैठे हुए उन सब को, जहाँ सब बैठे हुए, अल्लाह ताला उनको इस बाबरकत महीने में मज़ीद ताकत हिम्मत दे कि वो और बढ़ चढ़ कर काम करें, एहलियान शाह फैसल टाउन को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। आधा बस। ये शाह फैसल टाउन में 3 नंबर है, और 3 नंबर के इलाके में गुंबद खिज़रा चौरंगी मशहूर है, और शाह फैसल टाउन में जो रहते हैं या यहाँ से गुजरते हैं या कराची वाले इसको यकीनन पहचानते हैं। लेकिन ये गंदगी गलाजत के ढेर में छुपी हुई थी, एरेंचियों की आमाजगाह थी, और फिर यहाँ और कुछ भी थे लवाजमात जो हम बता नहीं सकते। बहरहाल डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर हो, या एनक्रोचमेंट के ज़ईम खालिद हो, या डायरेक्टर पार्क जुल्फ़कार काजी, और उसके साथ साथ महकमा B&R के मिर्जा शारिक बेग,
انہوں نے مل کر پھر ٹاس لیا اور ٹاس لینے کے بعد چیئرمین نے جہاں دورہ کیا تھا گور خٹک نے، تو اس کے بعد کاموں کا آغاز کیا۔ آج اس چورنگی کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ واقعی یہ لگ رہی ہے جو گنبد خضرا اس کا عکس ہے، اور یقینی طور پر اس پہ محنت کی گئی ہے۔ اس پر فاؤنٹین لگائے گئے ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنٹین بھی چل رہا ہے۔ شاباش، یہ یقینی طور پر ایک قابل تعریف کارکردگی ہے، اور یقینی طور پر آمد رمضان اور استقبال رمضان کی یہ کڑی ہے کہ یہاں پر شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گور خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود، میونسپل کمشنر ساجد ترود اپنے افسران کے ہمراہ داخل ہوتے ہیں تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر لیاقت خٹک پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے ڈائریکٹرز بھی فرحان شبیر اور ذوالفقار قاضی، ضعیف خالد، یہ بھی ساتھ ساتھ نمودار ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین طارق محمود اور میونسپل کمشنر ساجد ترود کے ساتھ آنے والے معزز مہمان بھی ان کے ساتھ جماعت اہل سنت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پنڈال میں آ جاتے ہیں جہاں خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا تھا، اور پھر مہمان گرامی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں خصوصی طور پر قرات اور نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے باقاعدہ یہاں پر آ کر تختی کی نقاب کشائی کی، یعنی کہ جو تزئین و آرائش کی گئی تھی گنبد خضرا کی، جو ایک بار پھر اپنی خوبصورتی یاب تھا، اس کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ دعا کے اندر پاکستان کی سلامتی، سندھ کی خوشحالی، شاہ فیصل ٹاؤن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی دعا کی گئی، اور عہد کیا گیا کہ شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں کو، یعنی کہ شاہ فیصل سیکٹر 10، بلال کالونی، گلزار کالونی، مہران ٹاؤن سیکٹر 10، تمام لوگوں پر جو شہریان شاہ فیصل ٹاؤن کہلاتے ہیں ان کو تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دعا کے بعد یقینی طور پر یہاں پر ایک خوبصورت منظر فضا میں دیکھنے کو آیا، یعنی کہ کھل کر آتش بازی کی گئی، ٹھا ٹھو ٹھی ٹھا، اور پھر آوازی گونجتی رہی، شاہ فیصل گونج اٹھا۔ مشہور کاروباری مراکز کے بالکل درمیان میں موجود 3 نمبر چورنگی پر آتش بازی نے مزید رنگ نکھیر دیا، اور استقبال رمضان کی یہ پہلی کڑی تھی شاہ فیصل ٹاؤن میں چیئرمین گور خٹک کی کہ انہوں نے گنبد خضرا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آتش بازی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن یقینی طور پر خوش دکھائی دے رہے تھے، گور خٹک اور وائس چیئرمین طارق محمود اور میونسپل کمشنر ساجد ترود، یہ ان کی ہم نے جو رونمائی کی دوسری دفعہ دیکھی ہے، طبیعت خوش ہو گئی کہ یہ بھی آئے ہمارے یہاں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود نے خطاب کیا، مختصر کیا، لیکن کیا کیا سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ میں اس کامیاب چورنگی کے گنبد خضرا چورنگی کے افتتاح پہ اپنی ٹیم اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے اس میں ہمارا مل کر ایک پروگرام کرایا گیا ہے، اس کا تمام تر کریڈٹ چیئرمین صاحب اور ہماری شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم کو جاتا ہے۔ جبکہ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے اپنے روایتی انداز میں خطاب کیا، چورنگی بالکل نہیں گھمائی، یا گھمائی فیصلہ آپ کریں، اور دھواں دھار، سنیے ذرا۔ جتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ آج سے کوئی 2 مہینے پہلے میں یہاں ایک وزٹ پہ تھا، اور اس سے پہلے میرے پاس کمپلینیں آ رہی تھی کہ یہاں پر گنبد کے سائے میں ہیرونچی پڑے ہوئے، کتے گھوم رہے تھے، باہر کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو میں نے جب وزٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک کیا کہ ہم نے چورنگی پہ کام کرنا ہے، تو میں اپنی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں انہیں جو بھی کام دیتا ہوں وہ دل سے کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتے۔ تو شاہ فیصل کی ٹیم کے لیے ہماری کلیپنگ ہونی چاہیے، زبردست کام کیا انہوں نے۔ سنا آپ نے، چیئرمین گور خٹک نے باقاعدہ خطاب کیا اور عہد کیا، اور یقینی طور پر یہ اٹکے ہوئے ہیں اور اٹکے رہیں گے، کیونکہ خٹک ہے تو اٹکیں گے، اور اٹکیں گے تو اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن کو سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے استقبال رمضان، اور یقینی طور پر گنبد خضرا کا افتتاح ایک اچھی عمل ہے، اور یقیناً رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ رمضانوں میں بھی افسران و ملازمین اور ریٹائر ملازمین کو اور بہت سی خوشیاں دیکھنے کو ملیں گی اور سننے کو ملیں گی۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔
نارتھ ازمبر ٹاؤن محکمہ تعلیم کی طرف سے سائنس اور ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا اور اس میں چیئرمین عاطف علی خان، وائس چیئرمین ضیاء جامی اور میونسپل کمشنر جاوید عباسی نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور معصوم طلباء و طالبات کی طرف سے سائنسی اور ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں کھل کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ چیئرمین عاطف علی خان، وائس چیئرمین ضیاء جامی، میونسپل کمشنر جاوید عباسی دیگر افسران کے ہمراہ مختلف اسٹالوں پر گئے جہاں طلباء و طالبات نے اپنی بنائی ہوئی سائنسی چیزوں کا ان کو تعارف کروایا اور تفصیلی طور پر ان کو آگاہ کیا، جہاں مرزا عاطف بیگ اور ضیاء جامی بڑے غور سے سن رہے تھے کہ یہ بچے تو ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر طلعت صدیقی بھی موجود تھی اور یقینی طور پر انہوں نے اپنے بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی نکھارا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بچوں نے اپنی خوبصورتی کا یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیوں کا کھل کر اظہار کیا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایک اسٹال پر گئے جہاں طلباء و طالبات کی کارکردگی کو سراہتے دکھائی دے رہے تھے۔ یقینی طور پر نارتھ ازمبر ٹاؤن کے افسران و ملازمین جن کو پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے، ریٹائر ملازمین کو بر وقت ادائیگی ہو جاتی ہے، جب اتنی سہولیات میسر ہیں تو یقینی طور پر قابل احترام اساتذہ بھی پھر چیئرمین، وائس چیئرمین اور ٹاؤن کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، جسے نارتھ ازمبر ٹاؤن کراچی میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تاہم انہوں نے مختلف اسٹالوں کا دورہ کیا اور طلباء و طالبات کی کارکردگی پہ یقیناً وہ خوش دکھائی دیے، کیونکہ ڈائریکٹر ایجوکیشن عامر حسین اور دیگر جو تھے ان کی کاوشوں کو بھی سراہا، جبکہ طلعت صدیقی کی کارکردگی تو نمایاں ہوتی ہے، ہم کیا بولیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس موقع پر چیئرمین عاطف علی خان نے اپنے خطاب میں کیا کہا، مختصر سنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو بہت کچھ ہے، جی ہاں، اس لیے کہ موقع ہی ایسا تھا، لیکن ہم مختصر سنوا دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، ڈائریکٹر ایجوکیشن ہمارے عامر صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر میڈم طلعت، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے میونسپل کمشنر جاوید انور عباسی صاحب، ضیاء احمد جامعی صاحب وائس چیئرمین، اور ہمارے یہاں پہ یو سی کے جو چیئرمین ہیں فیصل نسیم صاحب، اور ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین اور ہمارے ٹاؤن کے افسران جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ سارے اسکولوں کے ہمارے اساتذہ کرام اور بچے۔ نارتھ ازمبر ٹاؤن میں ڈائریکٹر ایجوکیشن عامر حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر طلعت صدیقی نے جس کارکردگی کا آج مظاہرہ کیا ہے، اپنے بچوں کو نمایاں کیا ہے کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایجوکیشن عامر حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر طلعت صدیقی سمیت سپروائزروں کو بھی خصوصی طور پر شیلڈ سے نوازا گیا۔ یقینی طور پر درست اقدام تھا، کوئی بات نہیں۔ عزیزان ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین گلبر ٹاؤن نصرت اللہ کی زیر صدارت اراکین کونسل کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین محمد الیاس، اراکین کونسل میونسپل کمشنر عبدالحمید صاحب، ڈائریکٹر کونسل محمد یاور بھی موجود تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اجلاس کے آغاز کے بعد ہی خطاب کرتے ہوئے چیئرمین گلبر ٹاؤن نصرت اللہ نے کہا کہ عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے، محدود وسائل کے ساتھ عوامی خدمت کے کام سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا تسلسل 6 ماہ سے جاری ہے۔ ماہ رمضان میں بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات ہے۔ بیت المقدس میں ماہ رمضان میں جنگ بندی نہ ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا ایوان غزہ میں جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اجلاس میں یقینی طور پر چند قراردادیں بھی اس حوالے سے پیش کی گئی، جن کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ٹاؤن کے ملازمین کے قواعد کے مطابق محکمہ جاتی ترقیوں کے عمل کا آغاز۔ گلبر ٹاؤن کے محکمہ M&D کے ملازمین وہ محنت کش و زائد اوقات کار میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو لیٹ سیٹنگ الاؤنس کی منظوری، محکمہ تعلیم سے منسلک اساتذہ کی کم سے کم اجرت حکومت سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کرنے کی منظوری، ٹاؤن آفس بلڈنگ پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف سے ناجائز قبضہ خالی کروانے کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی منظوری، تمام قراردادوں کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن محمد علی، ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف اور ڈائریکٹر سینیٹیشن وقار احمد، ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد شریف خان، ڈائریکٹر B&R محمد سہیل اور دیگر بلدیاتی افسران نے بھی اپنی حاضری کو اپنی نشستوں پہ یقینی بنایا۔ عزیزان ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی کے زیر صدارت رمضان المبارک کی آمد سے قبل بلدیہ ٹاؤن کے مکینوں کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر صالح احمد بھٹو، وائس چیئرمین عجب خان سواتی، DSP بلدیہ ٹاؤن اور انٹیلیجنس سے جو قوانین نافذ کرنے والے اداروں کے افسران، محکمہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، کراچی الیکٹرک، سوئی سدرن گیس کمپنی کے افسران اور محکمہ انکروچمنٹ کے ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ لاکھو اور ٹاؤن کے قائم کردہ تمام شعبہ جات کے چیئرمینز نے بھی شرکت کی۔ ان سے رمضان الکریم میں بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو پہنچانے جانے والی سہولیات کے بارے میں رائے طلب کی، اور پھر چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے احکامات جاری کرتے ہوئے متعلقہ ذمہ داروں کو ہدایت جاری کی
की صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے عوام کو ہر ممکنہ سہولیات مہیا کی جائے۔ یہ ماہ رمضان کا تمام مہینوں سے زیادہ بابرکت اور فضیلت کا حامل ہے۔ مسلمان عالم اسلام اور اس ماہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور تراویح کا انعقاد کیا جاتا ہے، لہذا کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کا شیڈول معمول سے کم کرنے اور بالکل ختم کرنے کی کوشش کرے اور سحر اور افطار اور تراویح کے اوقات میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوئس سدرن گیس کمپنی کو بھی کہا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ٹائم فریم کو جاری کر دیا ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔ اس موقع پر محکمہ پولیس اور ذیلی ادارے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی بھاری ذمہ داری تھی اور انہوں نے بھی یقینی طور پر امن و امان کی صورتحال کو معمول سے ہٹ کے اور زیادہ نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کا بھی اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری رمضان المبارک میں بھرپور توجہ ہے، بازاروں میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے، جبکہ اہم شاہراہوں پر بھی ہماری نظر ہے۔ شر پسندوں عناصر سے قلع کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے تمام پلان تیار ہے۔ محکمہ ٹریفک اور انکروچمنٹ کے محکمے نے بازاروں، گزرگاہوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو روا رکھنے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس موقع پر شارع علی اور شارع وقاص کے تاجر برادری کے نمائندے عمران بٹ اور دیگر شخصیات نے اسٹریٹ کرائم اور سنیچنگ کے حوالے سے ٹاؤن انتظامیہ کو شکایت کی کہ معاشرے کے ان جرائم پیشہ افراد کا سد باب کیا جائے اور قانون نافذ کرنے والے چاق و چوبند رہیں۔ اس پر دعوت اسلامی کے مقامی امیر اور ذمہ داران بھی اس موقع پر موجود تھے اور دیگر کاروباری شخصیت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تاہم چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم اسکانی نے امید ظاہر کی کہ اس بابرکت مہینے میں تمام ادارے مل جل کر مسلمانوں کو ایک بہتر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور جو بلدیہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے اس پر تو ہم کسی قسم کا نہ تو سمجھوتا کریں گے اور نہ کوئی کوتاہی برداشت کریں گے۔ عزیز عارف، TV ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین سراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم بھی مارکیٹ میں آ گئے۔ کوئی بات نہیں، رمضان المبارک سے پہلے دیدار کروانے پہ ان کا شکریہ۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ٹاؤن چیئرمین سراب کوٹ لالا عبدالرحیم نے آج پولیو مہم کے دوران محکمہ EPI کے سٹاف کی کارکردگی کو دل کی گہرائیوں سے سراہا اور علاقہ مکینت سے بھی خطاب کر ڈالا اور کہا کہ وہ بھی ان کے تعاون شکر گزار ہیں، اس لیے کہ پولیو ایک موذی مرض ہے اور اس کے لیے حکومت پاکستان اور خصوصاً سندھ حکومت اس پہ عملی طور پر جہاد کر رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہماری جو لیڈی ورکرز ہیں جو گلی محلوں کی سطح پر پھر پھر کر کوشش کرتی ہیں کہ اس موذی مرض کے خلاف وہ جہاد کریں، تو اس میں لوگوں کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے جس تعاون کا اظہار کیا ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ مزید لالا عبدالرحیم نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ اس حلقے کی میرے بہنوں کا، میرے بیٹیوں کا، میرے ماؤں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس ایریے کا کلچر جو ہے، خاصاً اس ایریے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ ایسے پروگراموں میں حصہ نہیں لیتی ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس نے اس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے۔ لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میرے اس بہنوں سے درخواست ہے جو آپ کی محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو والدین اپنی بچوں کو پولیو نہیں پلاتے ہیں، اس پہ برائے مہربانی اس پہ آپ اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ یہ جو پولیو کی ورکر گلی کچوں میں، سردی میں، گرمی میں آپ اور ہم سب کی محنت سماجت کرتے ہیں اس پولیو پلانے کے لیے، اور اس میں جو لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اب ان سے کوئی نقصان ہوتا تو آج تو پاکستان میں کوئی نہیں بچا ہوتا۔ میں خود اپنی بچوں کو پلاتا ہوں، یہ جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اپنی بچوں کو پلاتے ہیں، تو اس کے لیے برائے مہربانی آپ پولیو ورکر کی بجائے آپ اور ہم اس پہ کام کریں، اس کو ماں باپ کو راضی کریں، اس بات پہ اس کو یقین دلائے جو یہ میں نے اپنی بچوں کو پلایا ہے تو آپ کی بچے بھی ہماری بچے ہیں، تو پھر ان کے لیے آسانی ہوگا۔ یہ آپ اور ہم نے کرنا ہے۔ میں اس وقت میں ٹاؤن کی طرف سے، یہاں اپنی چیئرمین کونسلر کی طرف سے میں پولیو کو ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین سراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم اپنے علاقے میں جہاں صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر معصوم
بچوں کو بھی محفوظ بنانے کے لیے اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان کو سندھ حکومت کے محکمہ EPI کا جہاں تعاون ہے وہی قابل احترام لیڈی ورکرز جس طرح محنت کر رہی ہیں، یقینی طور پر لالا چاہیں گے کہ سہیلیان سوراب کوٹ ٹاؤن میں مرد ہو، خواتین ہو، بزرگ ہو یا نوجوان یا بچے، ان کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ان کی دہلیز پر یقینی بنایا جائے۔ عزیز آر ٹی وی ٹوڈے کراچی۔